جو موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھے اس کو صحابہ سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. اندازہ کرو. وہ کہانی بازو موبائل ہاتھ میں دیکھ کر قرآن پڑھنا. وہ کلپ میرا اپلوڈ ہے جس میں سے جملہ انہوں نے کاٹا ہے, وہ آپ خود دیکھیں. اس میں نے 7 جملہ بولا تھا کہ اب آپ نے صحابہ کو اور اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا. میں اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں. وہ کیا اعتبار تھے کہ جو بندہ قرآن زبانی پڑھتا ہے نا, اس سے زیادہ ثواب ہوتا ہے اس کو جو دیکھ کے پڑھتا ہے, کیونکہ وہ پڑھ بھی رہا ہے اور قرآن کو دیکھ بھی رہا ہے. 2 چیزیں ایڈ ہوگی نا. تو میں نے اس میں یہ بات کی تھی کہ آپ اگر موبائل سے قرآن دیکھ کے پڑھتے ہیں نا تو یہ زبانی پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس قرآن موجود ہے. صحابہ کرام کے پاس تو ریٹن میں قرآن بھی نہیں ہوتا تھا, نہ پرنٹنگ پریس تھے, انہوں نے زبانی یاد کیے ہوئے تھے قرآن. چند ایک کاپیاں ہوتی تھی. آج بھی دنیا سے پرنٹنگ پریس آپ ختم کر دینا تو جیلم شہر میں شاید آپ کو ایک قرآن ملے اگر کاتب نے لکھنا ہو. آدھی دنیا ننگے پاؤں پھرے, موچی اتنے بندوں کی جوتیاں بنا سکتے ہیں. یہ بخاری مسلم یہاں پرنٹ ہو کے نا پڑے ہوتے. اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا اور بغداد شریف والوں نے سیاہی بنائی. ہاں, اور بریلی شریف والوں نے یہ کیمرہ بنایا. دیوبند شریف نے یہ گھڑی بنائی. وہ کیتا کیا ہو تسی یہ بھی نہیں کر سکے. تو یہ آج ہی ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا اس طرح. تو میں نے کہا تھا کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ ہر بندے کے پاس اپنا قرآن ہے. اور آپ لوگ تو اگر صحابہ کرام کے ساتھ کمپیئر کیا جائے وہ تو زبانی قرآن پڑھتے تھے, تم دیکھ کے پڑھتے ہو. تمہیں تو اس سے زیادہ ثواب ہو سکتا ہے اگر اس زمانے میں یہ سب کچھ ہوتا. اور میں نے کہا تھا تم نے صحابہ کرام سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا. مراد یہ کہ اس زمانے میں جو زبانی پڑھتا تھا اور جو دیکھ کے پڑھتا تھا وہ دیکھ کے پڑھنے والا افضل تھا. اس اعتبار سے آج تم یہ فیسلٹی اویل کر سکتے ہو. تو انہوں نے پکڑ کے کیا بنا دیا. بہرحال یہ انہوں نے بنایا. پھر میں نے ان کی منجی ٹھوکی کہ ہوں آ جاؤ میدان وچ, یہی گل سننی جے پھر سن لو. ابو داؤد میں حدیث ہے, جو شخص پرفتن دور کے اندر حق پر قائم رہا اسے میرے 50 صحابہ کے برابر اکیلے کو ثواب ملے گا. لاؤ فتوا نبی اسلام دے ہوتے نعوذ باللہ تے برباد ہو جاؤ تسی بھی تے تواڈے بابے بھی. حضور کو کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ جی قرب قیامت میں 50 صحابہ کے برابر ایک بندے کو, صحابہ سے بڑھ گیا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اگر دین کے 10 حصے ہیں اے صحابہ تم 9 پر عمل کرو اور ایک کو چھوڑ دو تم ناکام ہو جاؤ گے, لیکن بعد والے ایک پہ عمل کر کے 9 کو چھوڑ دیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ تمہیں تو یہ بینیفٹ ہے نا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے. ہاں, اللہ نے ہمیں بھی دیکھے کمپنسیٹ کیا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. مسند احمد میں حدیث ہے ایک صحابی تابعین کے جھرمٹ میں آئے نا تو تابعین نے کہا کہ حضرت کوئی ایسی حدیث سنائے جو آپ نے خود حضور سے سنی ہو. تو دیکھیں وہ صحابی بھی کیسے تھے. ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یار یہ لوگ تو بےچارے تھوڑے سے وقفے سے ہی صحابی ہونے سے رہ گئے نا, یعنی تابعین کچھ عرصہ پہلے پیدا ہو جاتے حضور کو دیکھ لیتے. تو انہوں نے نا ایسی حدیث سنائی جس سے ان کا دل خوش ہو جائے. انہوں نے کہا پھر سنو. ہم نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابو عبیدہ ابن جرح بھی موجود تھے اشرا مبشرہ میں سے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو سب سے بہتر ایمان کس کا ہے؟ تو ابو عبیدہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا ہے نا, ہم نے آپ کی صحبت کی, آپ کے ساتھ مل کر جنگیں کی. آپ نے فرمایا نہیں, سب سے بہتر ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے, جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا تب بھی میری رسالت کی تصدیق کریں گے. یعنی تابعین, تبع تابعین اور آج تک مسلمان. اب نبی علیہ السلام نے تو سیدھا سیدھا ایمان کے اوپر بات کر دی, کمپنسیٹ کیا. پھر مسند احمد میں حدیث ہے صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے کہ جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے اسے 1 دفعہ بشارت, جو بغیر دیکھ کر ایمان لائے اسے 7 دفعہ بشارت. اور مزے کی بات بتاؤں, اس حدیث کے اوپر امام ابن حبان, انجینئر ابن حبان, آج تو بعد انجینئر ہو گئے جے. ابن حبان کوئی چھوٹا بندہ نہیں جے, امام بخاری کے شاگرد ہے ابن خزیمہ, انہوں نے اپنی صحیح ابن خزیمہ لکھی اور ان کے شاگرد ہے ابن حبان. انہوں نے اس حدیث کے اوپر پتہ چیپٹر کی ہیڈنگ کیا بنائی ہے؟
بعض اوقات کوئی غیر صحابی بھی اپنے عمل میں صحابی کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے اور صحابی سے بہتر ہو سکتا ہے. انہوں نے اوپر اپنا فارم بھی لکھ دیا. مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ خواہش کریں گے کہ ہم سے ہماری اولاد, جان, مال سب کچھ لے لیا جائے, ایک جھلک حضور کی کروا دی جائے. نبی علیہ السلام نے بعد میں آنے والوں کی تعریفیں کی ہیں, کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ اب دیکھیں جن لوگوں نے حضور کے ساتھ زندگی گزاری ہے ان کا ایمان تو سمجھ میں آتا ہے. جب صحابہ کرام نے بخاری مسلم میں آیا کہ حضور کی مبارک انگلیوں سے ایک کٹورے میں پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے اور 1500 صحابہ نے پانی پیا, سٹور کیا اور جانوروں کو پلایا, اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے وہ پانی زیادہ تھا. مجھے بتائیں جو ایک بار یہ کام دیکھ لے اس کو کبھی اللہ رسول آخرت کے بارے میں وہم بھی آ سکتا ہے. اس لیے صحابہ کرام کا ایمان اعلیٰ درجے کا اس لیے تھا, حضور کو دیکھ لیا تھا. لیکن اللہ نے بعد والوں کو کمپنسیٹ کیا کہ تھوڑا عمل بھی کرو, ٹھیک ہے, تمہیں بھی اس مرتبے تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی دفعہ اس حالت میں ہم نے کھانا کھایا کہ ہم جب لقمہ منہ میں ڈالنے لگتے لقمے میں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی آواز سنتے تھے. اب جس نے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے مجھے بتائیں اس کے ایمان کا لیول کیا ہوگا. اس لیے تو اتنی مختصر جماعت نے رومن اور پرشین امپائرز اکھاڑ کے رکھ دی ہیں 3 سے 4 سالوں کے اندر, جبکہ ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے حضور کی وفات کے بعد. لیکن خلفائے راشدین نے کیا پیشن کے ساتھ نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت آگے بڑھائی ہے. انہیں پتا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے, خواہ مشرک اس بات کا برا مان جائے. تو اللہ کے فضل سے میں نے کئی دفعہ یہ کلیم کیا ہے کہ میرے کوئی بھی بات ہے اسے کانٹیکسٹ میں دیکھے, اس کے بعد اس کے اوپر شرعی حکم بیان کریں, پھر میں بتاؤں گا کہ دے گیڑے کون کون آندا ہے.